مسلم دنیا پر تاتاریوں یعنی منگولوں کا حملہ 617 ہجری میں شروع ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حملہ عین اس زمانے میں ہوا جبکہ مسلمانوں نے یورپ کی صلیبی اقوام پر فتح حاصل کی تھی۔ 587 ہجری میں شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے تحت مسلمانوں نے اپنی فوجی برتری کی شاندار روایت قائم کی تھی۔ 589 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کی وفات کے صرف 25 سال بعد منگول قبائلوں میں کیسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ اتنی بڑی مسلم سلطنت پر حملہ کر دیں؟ اس کا راز مسلمانوں کا آپس کا اختلاف تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں خلیفہ ناصر الدین کی حکومت تھی۔ خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ خوارزم شاہ اگرچہ ایک آزاد حکمراں تھا تاہم آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا اور اس کے ملک میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے ذہن میں بغاوت کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے 615 ہجری میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھنا بند کر دیا اور اپنی سلطنت کو دریائے دجلہ تک وسیع کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ خلیفہ ناصر الدین اس پر نہایت برہم ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی فوجی کارروائی کرنے کے موقف میں ہرگز نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی ہوشیاری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہم عصر مورخ کامل بن اسیر نے لکھا ہے کہ خلیفہ بغداد نے یہ تدبیر کی کہ چین کی سرحدوں پر بسنے والے منگول تاتاریوں کو خوارزم شاہ کے خلاف اکسا دیا۔ یہ وحشی قبائل چنگیز خان کی قیادت میں اپنے علاقے سے نکلے اور خراسان کی سلطنت میں گھس آئے اور خوارزم شاہ کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوارزم شاہ نے مقابلے میں شکست کھائی۔ وہ بھاگ کر طبرستان چلا گیا جہاں 617 ہجری میں قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خراسان اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد وہ بغداد کی طرف بڑھے اور خود خلیفہ ناصر الدین کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کو اگرچہ فوری طور پر بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی تاہم سلطنت بغداد پر منگولوں کے مسلسل حملے نے خلیفہ ناصر الدین کو اتنا پریشان کر دیا کہ اس کو سخت قسم کی پیچش ہو گئی جو مدت تک جاری رہی، یہاں تک کہ خلیفہ نہایت کمزور ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ اسی اندھے پن کی حالت میں 622 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دو مسلم قائدین جو ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانا چاہتے تھے خود قبر میں پہنچ گئے۔ خوارزم شاہ خطبے کی موقوفی کے 2 سال بعد اور ناصر الدین حملہ کروانے کے 4 سال بعد دنیا سے فارغ ہو گیا۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو کمزور کرنے میں لگ جاتا ہے تو بالآخر دشمن کا اژدہا دونوں بھائیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔